السلام علیکم سر، معذرت ہے کہ درمیان میں میری ایک کال آ گئی، میں ڈسکنیکٹ ہو گیا، میں دوبارہ کنیکٹ کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم نے جو سبق پڑھا ہے، یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ اے لوگو، جو زمین کے اندر جو حلال اور طیب ہے اس میں سے کھاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور جس طرح درمیان میں ہم ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا، میں نے پہلے ایک بات بتائی تھی کہ ہم شرک کے بارے میں پڑھ رہے تھے پچھلی 3-4 آیات کے اندر، اور اللہ تعالیٰ نے شرک کے بارے میں یہ بتایا تھا کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے کے اندر شریک بنا لیتے ہیں، اور انہیں اس طرح ان سے محبت کرتے ہیں جس طرح کی محبت اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے۔ اور اس کے اندر ایک ایگزامپل یہ بھی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں کسی کا حکم مان لیا جائے، یا قانون بنانے کا اختیار یا حکم دینے کا اختیار جو مطلق ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ کا ہے اسی طرح کسی اور کو دے دیا جائے، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں شریک کرنا ہے۔ اور میں نے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کی حدیث سنائی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہا تھا کہ قرآن مجید کے اندر ایک آیت ایسی ہے جو ٹھیک نہیں ہے، کہ یہود و نصارہ کے بارے میں یہ آیت کہ اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ یہود و نصارہ کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ اپنے بڑے بڑے عالموں کو، بڑے بڑے درویشوں کو، بڑے بڑے صاحب اقتدار لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں رب بنا لیتے تھے۔ حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو اپنے عالموں، درویشوں، بڑے بڑے صاحب اقتدار لوگوں کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں رب نہیں بنایا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اے عدی، کبھی ایسا ہوا ہے کہ تورات و انجیل کے اندر حکم اور ہو، اور اس کے مقابلے میں تمہیں تمہارے عالموں نے، درویشوں نے، صاحب اقتدار لوگوں نے اس کے خلاف کوئی حکم دے دیا ہو، اور تم نے تورات و انجیل کا حکم چھوڑ دیا ہو جو کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اور اپنے عالموں، درویشوں، صاحب اقتدار لوگوں کا حکم مان لیا ہو اس کے مقابلے میں، کبھی ایسا ہوا ہے؟ تو حضرت عدی کہنے لگے کہ ہاں وسلم، ایسا تو روز ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عدی، یہی انہیں اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں رب بنانا، یعنی مطلب یہ ہوا کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں کسی اور کا حکم مان لیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پھر اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اسے رب بنا لیا، اسے اللہ تعالیٰ کا شریک بنا لیا۔ یا آپ جہاں آپ رہتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ کا قانون چلنے کی بجائے کسی اور کا قانون چل رہا ہے، اور آپ بڑے مطمئن ہو کہ اس کے قانون کو مان رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان کو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں رب تسلیم کر لیا ہے۔ یا قانون حلال و حرام، جائز ناجائز، یہ طے کرنے کا اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے، اگر یہ آپ اختیار کسی اور کو دے دیتے ہیں ووٹ کے ذریعے یا کس طرح سے، یہ بھی ان کو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں رب بنا لینا ہے۔ یہ ساری چیزیں احادیث کے اندر مذکور ہیں، اور یہ ویل نون ساری چیزیں ہیں، بڑی مشہور احادیث اس کے بارے میں نے صرف ایک حدیث بتائی اس کے بارے میں جو پچھلی دفعہ غالباً مجھے یاد نہیں رہی تھی۔ اب آپ کہیں گے کہ موجودہ جو آیت ہم نے پڑھی ہے یہ تو ہے حلال و حرام کے بارے میں، حلال کھانے کے بارے میں، اور پچھلی آیات جو ہم نے پڑھی تھی پچھلی دفعہ وہ تھی شرک کے بارے میں۔ دونوں کا ربط کیا ہے، دونوں کا تعلق کیا ہے؟ تو ربط یہ ہے، یاد رکھیے کہ یہ ساری آیات نازل ہوئی سورۃ البقرہ کے موجودہ ہے سن 2 ہجری کے قریب، اور سن 2 ہجری کے اندر مشرکین مکہ عروج پہ تھے، آپ کو پتہ ہے۔ تو ساری آیتوں کا کنٹیکس وہی بنتا ہے، اور موجودہ آیت کا کنٹیکس یہ ہے کہ مشرکین مکہ نے عام طور پہ عرب کے اندر اپنے مشرکانہ کچھ رسوم ایسی جاری کر رکھی تھی کہ انہوں نے کچھ، مثال کے طور پر قرآن مجید کہتا ہے کہ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام، کہ انہوں نے مختلف قسم کے بنا رکھے تھے، کسی کا نام بحیرہ رکھا تھا، کسی کا نام صائبہ رکھا تھا، کسی کا نام وسیلہ رکھا تھا، کسی کا نام حام رکھا تھا۔ یہ انہوں نے مختلف جانوروں کے نام رکھے تھے۔ مثلا بحیرہ، ایک اونٹنی، مثال کے طور پہ ایک اونٹنی کو یا سانڈ کو اللہ تعالیٰ کے
اس کو بتوں کے نام پہ چھوڑ دیا اور کہا کہ اس کا نہ کوئی دودھ پیے گا اور نہ اس کا گوشت کھائے گا کیونکہ یہ بتوں کے نام پہ ہے، یعنی بتوں کے نام مختص کر دیا، اور اس اونٹنی کا جو دودھ پینا اللہ تعالیٰ نے حلال کر رکھا تھا، اور اس کا گوشت کھانا جو اللہ تعالیٰ نے حلال کر رکھا تھا، اس کو انہوں نے حرام ٹھہرا لیا۔ یہ میں صرف ایک ایگزامپل پہ اکتفا کر رہا ہوں۔ اب یہ تھا اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیز کو حرام کرنا، اور یہ اپنے بتوں کی وجہ سے تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا۔ ان کے اس فعل کو، یعنی حلال، اللہ تعالیٰ کے حلال کیے ہوئے کو حرام قرار دینا، اس چیز کو انہوں نے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے مقابلے میں کیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو شرک قرار دیا۔ تو یہاں اسی چیز کی کنٹیکسٹ میں بتا دیا گیا کہ یا ایھا الناسو، کہ اے لوگو، کلو کھاؤ، مما دو چیزوں کا مرکب ہے، من اور کلو، مما کھاؤ اس میں سے جو فی الارض جو زمین کے اندر ہے، حلالن حلال۔ اب لفظ حلال کا آپ اکثر مفہوم سنتے ہیں۔ لفظ حلال کا مطلب کیا ہے؟ لفظ حلال جو ہے نا، یہ حلن سے ہے۔ عربی کے اندر حلن کا مطلب ہوتا ہے گرہ، جو آپ گرہ لگاتے ہیں نا عام طور پہ، گرہ کو کھولنا، جو کسی گرہ کو کھولنا ہوتا ہے نا، اس کو عربی کے اندر کہتے ہیں حلن کہتے ہیں۔ عقد کہتے ہیں نا عقادہ گرہ کو، اور حلن کہتے ہیں عقادہ کو یا گرہ کو کھولنا عربی کے اندر۔ تو مطلب یہ ہوا، گرہ کھولنے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو ایک دے دی گئی، آپ کو ایک اجازت دے دی گئی، یعنی حلال کے معاملے میں آپ کو ایک گرہ کھول کے آپ کو کسی جانور کو کھانے کی اجازت دے دی گئی اور اسے حلال کہہ دیا گیا، یہ حل سے حلال ہے۔ فرمایا کہ کلو مما فی الارض حلالا، کہ زمین کے اندر جو کچھ ہے حلال اسے کھاؤ، اور طیبہ، طیب کہتے ہیں وہ جو کہ حلال بھی ہو، شرعاً بھی حلال ہو، اللہ تعالیٰ کے حکم میں بھی حلال ہو، اور اس کا کھانا آپ کے جسم کے لیے بھی فائدہ مند ہو۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے حلال اور حرام، ویسے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے سب سے بڑی بات، لیکن جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دی ہیں، ان کے اندر ایک خاص حکمت یہ بھی ہے کہ وہ چیزیں آپ کے بدن کے لیے، آپ کے جسم کے لیے ضروری بھی ہیں، آپ کے جسم کے لیے ان کا نفع ہے، بینیفٹ ہے آپ کے لیے۔ تو یہ ایک فلاسفی بھی ہے حلال و حرام کی، کبھی بعد میں ڈسکس کریں گے جب حلال حرام کا ٹاپک دوبارہ ڈیٹیل سے آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور جو چیزیں حرام ہیں، عام طور پہ وہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کے کھانے کے لیے، انسان کے لیے مضر ہے۔ جس طرح اگر آپ دیکھیں، اگر اللہ تعالیٰ نے سور کا گوشت حرام قرار دیا ہے، تو آپ میڈیکلی دیکھیں نا، تو سور بہت سارے وائرسز کا، جو سور ہے، پگ جسے آپ کہتے ہیں، بہت سارے وائرسز کا ریزروائر ہوسٹ ہے۔ اور یہ دیکھا گیا ہے ایکسپیریمنٹلی، آپ بے شک اس کے اوپر آرٹیکل اٹھا کے دیکھ لیں گوگل وغیرہ سے، کہ اس کو جتنی بھی کوشش کر لی جائے، سور کے اندر سے وہ وائرسز جاتے نہیں ہیں، کچھ نہ کچھ وہ رہتے ہیں۔ تو اس کو حرام کرنے کی ایک بہت بڑی ایک سائنٹیفک ریزن بھی ہے۔ تو طیب کا مطلب یہ ہوا کہ حلال چیز، وہ چیز جو کہ شرعاً بھی حلال ہو، اور اس کا جو کھانا ہے آپ کے لیے جو ہے وہ آپ کے جسم کے لیے فائدہ مند بھی ہو۔ فرمایا کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ اے لوگو، جو زمین کے اندر جو حلال یعنی شرعی طور پہ حلال چیزیں ہیں اور طیب ہیں، اور جو مرغوب فائدہ مند چیزیں ہیں، ان کو کھاؤ۔ اب اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث ہیں، جس طرح میں نے مشرکین مکہ کی یہ آپ کو مثال دی کہ مشرکین مکہ نے بہت ساری ایسی چیزوں کو جنہیں اللہ تعالیٰ نے قرار دیا تھا، انہیں بتوں کی تعظیم کی وجہ سے انہیں حرام قرار دے دیا تھا، جس کی میں نے ایگزامپل دی۔ ان بتوں انہوں نے جو نام رکھے تھے ان چیزوں کے، مطلب بحیرہ، صائبہ اور سام وغیرہ، اس طرح کے، اور وسیلہ اور سام، اس طرح کر کے، تو انہوں نے ان کو بتوں کی صرف تعظیم کی وجہ سے ان چیزوں کو، اللہ تعالیٰ کی حلال کی چیزوں کو انہوں نے حرام کر رکھا تھا۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم کے اندر نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بندوں کے اندر اپنے بندوں کو جتنی بھی چیزیں دی ہیں، وہ ان کے لیے حلال ہے، یعنی کھانے پینے کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ان کے لیے حلال ہیں۔ اور اس حدیث کے اندر یہ بھی ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو تو ایک حنیف مذہب پہ، یعنی صحیح مذہب پہ پیدا کیا، لیکن جو شیطان ہے انہیں اپنے دین سے گمراہ کر دیتا ہے، اور جو میں نے ان کے لیے حلال قرار دیا ہے وہ جو ہے شیطان انہیں
حرام قرار دیتا ہے۔ اس طرح کہتے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے یہ آیت نازل ہوئی اور پڑھی کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ اے لوگو زمین کے اندر جو حلال اور طیب چیزیں ہیں ان کو کھاؤ، تو سارے حضرت اٹھے اور کہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ میری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سعد، تم حلال چیزیں کھاؤ، یعنی حلال اور طیب چیزیں کھاؤ، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہاری تمام تمہیں مستجاب الدعوات بنائے گا، اللہ تعالیٰ تمہاری تمام دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اور قسم اس کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے کہ انسان اگر ایک لقمہ بھی حرام کا کھاتا ہے تو 40 دن تک جو ہے اللہ تعالیٰ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کرتا، اور جو انسان کا جو گوشت پوشت حرام سے بنتا ہے وہ اسی لائق ہے کہ وہ جہنم کی آگ کے اندر جائے، کہ ربا فنار اولا بھی، کہ وہ گوشت پوشت، وہ انسان کا وہ جسم جو کہ حرام سے پل کے بڑا ہوتا ہے وہ اسی لائق ہے کہ وہ جہنم کی آگ کے اندر جلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے۔ تو اس سے یہ مفہوم پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے تو بنیادی طور پہ جو چیزیں حلال قرار دی ہیں ان کو جو حرام قرار دینا ہے وہ بہت ناجائز ہے اور غلط ہے۔ بلکہ یہاں تک آیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک دفعہ بکری کا گوشت کھا رہے تھے، تو ان کے پاس ایک بندہ بیٹھا تھا، جب وہ کھانے لگے تو اٹھ کے وہ ذرا پرے ہو گیا، تو آپ نے لوگوں سے کہا کہ یہ آپ کا جو ساتھی ہے اسے بھی گوشت دو کھانے کے لیے، تو اس نے کہا نہیں میں تو یہ نہیں کھاتا۔ آپ نے کہا کیوں نہیں کھاتے، کیا تم نے روزہ رکھا ہوا ہے؟ ہوتا ہے نا کہ بندے نے روزہ رکھا ہو اور نہ کھا رہا ہو، تو کہنے لگا کہ نہیں جی روزہ تو نہیں رکھا، لیکن میں نے اپنے اوپر اس گوشت کو حرام قرار دیا ہوا۔ یاد رکھیے گا، اب یہاں کسی بتوں کی وجہ سے حرام قرار نہیں دیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ حلال قرار دیا تو کہتا ہے میں نے اس کو اپنے اوپر حرام قرار دیا ہوا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس طرح کرو، اپنی قسم کا کفارہ دے دو، اور جو چیز اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حلال قرار دی ہے اس کو کھاؤ۔ اس سے مفہوم کیا پتہ چلا کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر حلال قرار دی ہے اس کو کسی ذاتی وجہ سے یا کسی کے کہنے پہ یا کسی کی تعظیم پہ کسی بھی وجہ سے اس کو اوپر آپ حرام قرار نہیں دے سکتے۔ اگر ایسی کوئی قسم بھی بندہ اٹھا لے کہ فلاں چیز میں نہیں کھاؤں گا، تو انسان کے اوپر یہ واجب ہے کہ اپنی قسم توڑ دے اور اس حلال چیز کو کھائے، اور نہیں تو اس کو کم از کم، ہمارے استاد کہتے تھے کہ ایک دفعہ ہمیں پڑھا رہے تھے تو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میری امی نے کسی بات پہ مجھے کہا کہ میں خرگوش کا گوشت نہیں کھانا، میرے اوپر حرام ہے، تو میں نے انہیں کسی بہانے سے کھلا دیا اور کہا کہ آپ کے لیے کم از کم یہ ایک دفعہ کھانا جو ہے یہ ضروری ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیز ہے۔ تو یاد رکھیے، اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو کسی بھی وجہ سے اپنے اوپر جو حرام کرنا یہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ ہاں ایک وجہ ہے، مثال کے طور پہ اگر آپ کسی چیز کی وجہ، کوئی ایسی چیز ہے کہ میڈیکلی اگر آپ کو ایک مستند ڈاکٹر یا حکیم یا اس طرح کوئی مستند جو آدمی ہے جو کہ جانتا ہے اس میڈیکل سائنسز کو، آپ کو وہ بتایا کہ فلاں چیز آپ کے لیے کھانا آپ کے لیے نقصان دہ ہے اور آپ اسے چھوڑ دیں، تو یہ ایک بالکل دوسری بات ہے۔ اس چیز کا تعلق پھر اس اعتقاد سے نہیں ہے کہ فلاں چیز کھانا میرے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ تو یہ چیز ہوگی کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ زمین کے اندر جو طیب اور حلال چیزیں ہیں ان کو کھاؤ۔ اور فرمایا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور لا تتبعوا، اتباع آپ جانتے ہیں، ولا تتبعوا، اور تم اتباع نہ کرو، خطوات الشیطان، اب اور شیطان کے قدموں کا اتباع ہے۔ اور خطوات کا لفظ کا اصل مفہوم کیا ہے؟ قدم کا لفظ تو عربی کے اندر بھی آتا ہے، لیکن یہاں قدم جو لفظ ہے خطوات ہے۔ خطوات جمع ہے خطوہ کی، یعنی خطوہ اس کی جمع ہے خطوات، اور خطوہ کہتے ہیں اگر آپ چل رہے ہو نا، آپ ایک قدم رکھیں اور پھر دوسرا قدم رکھیں، تو یہ ایک قدم اور اس کے ساتھ دوسرا قدم، ان کا جو درمیانی فاصلہ ہے اس کو خطوہ کہتے ہیں عربی زبان کے اندر۔ اور ظاہر ہے کہ جب آپ اس طرح بہت سارے قدم اٹھاتے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے چلتے ہوئے، تو یہ اس کو خطوات کہتے ہیں۔
یعنی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ولا لا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ شیطان کے جو قدم ہے، یعنی شیطان کی جو چال ہے، ہم اسے چال کہہ سکتے ہیں، کہ شیطان کے چال کی پیروی نہ کرو۔ تو مفہوم یہ ہوا کہ شیطان جو کچھ بھی کہتا ہے، چاہے وہ وسوسے سے کہتا ہے یا کس طرح بھی کہتا ہے، کیونکہ آپ نے قرآن کا کہ شیطان کا اصل طریقہ تو یہی ہے کہ فرمایا کہ اس طرح آپ پڑھتے ہیں نا سورۃ الناس کے، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس، آپ 3 دفعہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں، کس طرح؟ من شر الوسواس الخناس، اس کے شر سے جو کہ وسوسے پھیلانے والا، یعنی دل کے اندر وسوسے پھیلانا اور دل کے اندر شک پیدا کرنا صحیح چیز کے بارے میں، یہ شیطان کا کام ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے دل کے اوپر جو ہے ایک القا شیطان بھی کرتا ہے، یعنی اس میں ایک حدیث بھی ہے نا کہ تو اس نے فرمایا، صحابہ کرام کو فرمایا، اس نے تم میں سے ہر بندے کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے۔ تو کسی صحابی نے جرت کر کے، بلکہ جسارت کر کے پوچھ لیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، کہ آپ کے ساتھ بھی لگا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، لیکن میں نے اپنے شیطان کو مسلمان کر لیا۔ تو ہر بندے کے ساتھ ایک شیطان لگا ہے، یہ حدیث شریف کے اندر موجود ہے۔ تو اب ہر بندے کے ساتھ آپ کو پتا ہے فرشتے بھی لگے ہوئے ہیں۔ تو رسول کی حدیث ہے، رسول نے فرمایا کہ شیطان بھی القاء کرتا ہے انسان کے ذہن کے اوپر، اور فرشتہ بھی القاء کرتا ہے۔ جب شیطان دل کے اندر القاء کرتا ہے اور وسوسہ ڈالتا ہے، تو پھر انسان کو جو گناہ ہے نا، اس کی جسٹیفیکیشن پیدا ہونے لگتی ہے گناہ۔ حدیث شریف کی وضاحت کر رہا ہوں اپنے لفظوں کے اندر، حدیث کے اندر یہ مضمون ہے کہ جب شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کسی چیز کے بارے میں، القاء کرتا ہے کہ فلاں غلط کام کر لو، تو پھر دل کے اندر اس چیز کی ایک تو رغبت پیدا ہونے لگتی ہے۔ اور رغبت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ انسان کے دل کے اندر جسٹیفیکیشن پیدا ہونے لگتی ہے کہ یار یہ وہ کام ہے، چلیں وقتی طور پہ غلط ہے لیکن اس کا یہ فائدہ بھی تو ہے۔ پھر انسان اپنے آپ کو ایکسیپشن دینے لگتا ہے، استثناء دینے لگتا ہے، اپنے بارے میں خود ہی فتویٰ دے کے اپنے لیے رعایتیں سوچنے لگتا ہے کہ غلط تو ہے لیکن میری فلاں مجبوری ہے نا، اس وجہ سے میرے لیے جائز ہے، یا مجھے فلاں خوف ہے، مجھے فلاں ڈر ہے، مجھے یہ ہے، مجھے وہ ہے۔ تو اس طرح کی جسٹیفیکیشن دل کے اندر پیدا ہونے لگتی ہیں، اور اس کے فائدے جو ہیں نا گناہ کے، وہ ذہن کے اندر آنے لگتے ہیں۔ اس کو شیطان کا القاء کہتے ہیں۔ حدیث کے اندر یہ اسی طرح بیان کیا گیا ہے۔ اور اس نے یہ بھی فرمایا، اور جب فرشتہ انسان کے ذہن کے اندر القاء کرتا ہے کسی اچھے کام کے بارے میں، تو حدیث شریف کا مفہوم یہ حدیث اسی حدیث کا حصہ ہے کہ پھر انسان کے دل کے اندر اس چیز کے لیے رغبت پیدا ہونے لگتی ہے، اور پھر انسان کا دل جو ہے وہ جو نیکی ہے اس کے اوپر مطمئن ہونے لگتا ہے۔ تو یہ 2 طریقے ہیں کہ شیطان کی خطوات کیا ہے، کہ شیطان دل کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے، شیطان دل کے اندر شک ڈالتا ہے، اور کہتا ہے اور شیطان انسان کے دل کو مطمئن کرتا ہے گناہ کے بارے میں کہ گناہ تو ہے، لیکن یار تم کوئی اکیلے تو علامہ یا بہت بڑے مجتہد اور تو نہیں ہو، اور بھی دنیا کے اندر تو لوگ ہیں، یہ دیکھو فلاں بھی کر رہا ہے، فلاں بھی کر رہا ہے، فلاں بھی کر رہا ہے، تو صرف تم تو نہیں ہو۔ اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ بعض دفعہ وہ یہ بھی کہتا ہے یار اللہ بڑے معاف کرنے والا ہے، ابھی کر لو، آگے رمضان آنے والا ہے، رمضان میں بخشوا لینا۔ تو اس کے کرنے کے ایسے ایسے طریقے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے آدم علیہ السلام کو بھی نے یہی کہا تھا کہ اصل میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا، بات بڑی گر کی بتائی تھی، یعنی بڑے طریقے کا نبی کو، پھر جو وسوسہ بھی نبی کے سٹینڈرڈ کا لگایا تھا نا، یعنی بڑے لوگوں کے لیے بڑا وسوسہ کہ آدم کیا تم اللہ تعالیٰ کے پاس ہمیشہ نہیں رہنا چاہیے جنت کے اندر؟ اب یہ بتائیے، اگر آپ کو کوئی کہے آ کے کہ تمہیں ایسا گر بتاؤں کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے پاس جنت کے اندر رہ جاؤ، تو آپ غالباً آپ بھی سننے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا، شیطان نے بھی یہی کہا، آدم علیہ السلام کو یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کیا تم ہمیشہ نہیں رہنا چاہتے؟ اللہ تعالیٰ تمہیں زمین پہ بھیجنا چاہتا ہے، اس درخت کا پھل کھاؤ گے تو تکون من الخالدین، ہمیشہ جنت کے اندر رہنے والے بن جاؤ گے۔ اب آدم علیہ السلام کے ذہن کا یہ وسوسہ، اس کی میں وضاحت کر رہا ہوں کہ شیطان کس طرح وسوسہ ڈالتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے سوچا یہ کام تو اچھا ہے، اللہ تعالیٰ کا پروگرام ہے نیچے بھیجنے کا، اگر میں یہ درخت کا پھل کھا لوں گا تو یہیں رہ جاؤں گا۔ پھر جیسے یہ درخت کا پھل کھایا تو فوراً ایسی نشانیاں ظاہر ہوئیں کہ اپنا جسم جو برہنہ ہو گیا اور اس طرح کی باقی چیزیں، تو پتہ چل گیا کہ یہ شیطان نے مجھے ورگلایا ہے۔ تو آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں کہ ہم انسان تو شروع سے ہی اپنے باپ دادا کے زمانے سے، تو ہم تو پرون ٹو سیٹنک
کنسپائریسیز، کہ ہم ہمیشہ جو شیطان کی کنسپائریسیز ہے نا، ہم تو پرون ہیں اس کو ہمیشہ، کہ ہمیں ایسے ایسے سبز باغ دکھلاتا ہے اور ایسے ایسے ایکسکیوزز بتاتا ہے، ایسی جسٹیفیکیشن دیتا ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ یار کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور خاص طور پہ ایک دفعہ تو کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ بھی کہے گا کہ آگے رمضان آ رہا ہے تو معاف تو ہو ہی جائیں گی، کر لوں تھوڑی سی، چند دن رہتے ہیں رمضان میں۔ تو یہ ساری شیطان کی جو ہے نا، وہ شیطان کے یہ بہکاوے ہوتے ہیں۔ فرمایا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ شیطان کی پیروی مت کرو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جس طرح اور جگہ بتا دیا گیا کہ انہ لکم عدو مبین، بے شک تمہارا جو ہے وہ کھلا دشمن ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے تو اسے اپنا دشمن سمجھو۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، کہ وہ اپنے ساتھیوں کو اس لیے بلاتا ہے تاکہ انہیں جہنم کے اندر جانے والا بنا دے۔ ٹھیک ہے، تو یہ شیطان جو ہے، جس طرح میں نے پچھلی دفعہ پچھلے اندر بتایا تھا، پچھلے درس کے اندر، کہ اگلے جان جب حساب کتاب ہو چکے گا تو شیطان کہے گا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے بھی حکم دیا تھا، میں نے بھی حکم دیا تھا، اللہ تعالیٰ کا حکم سچا تھا، میں نے تمہیں سے گمراہ کیا تھا، تو آج مجھے ملامت نہ کرو، تم نے جو کیا تم نے پا لیا، میرا تمہارے اوپر کوئی زور نہیں تھا، میں تمہارے آج کسی کام نہیں آ سکتا۔ اگلے جان سورہ ابراہیم کی آیت ہے، میں نے پچھلی دفعہ پڑھ کے سنائی تھی، اس دفعہ ذرا ٹائم کم ہے ورنہ میں دوبارہ پڑھتا۔ آگے فرمایا انما یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، کہ ان شیطان تو تمہیں حکم دیتا ہے بالسوء، برائی کا، یعنی شیطان کا کام یہ ہے کہ ہمیشہ کس چیز کا حکم دے گا؟ بالسوء، برائی کا، مطلب گناہ کا، والفحشاء، اور فحاشی کا، اڈلٹری کا، ولگیرٹی کا، وَأَن تَقُولُوا، اور تیسری کس بات کا حکم دے گا؟ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ، اور یہ کہ تم اللہ کے بارے میں ایسی بات کہو مَا لَا تَعْلَمُونَ، جس کا تمہیں علم نہیں۔ یعنی شیطان ایک تو حکم دے گا برائی کا، ہمیشہ برائی کا حکم دے گا، والفحشاء، اور ولگیرٹی کا، فحاشی کا حکم دے گا، ایسے کاموں کا حکم دے گا جو کہ فحاشی کا حصہ ہے۔ اس سے مراد عام طور پہ یہ بھی اڈلٹری اور اس کے متعلقات۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم اللہ کے بارے میں وہ کہو، یعنی اللہ کی طرف ایسی باتیں منسوب کرو مَا لَا تَعْلَمُونَ، جس کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے، یعنی یہ کہہ دینا کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں چیز کا حکم دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا حکم نہ دیا ہو۔ اور جس طرح میں نے پہلے آیت پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جس طرح فرمایا ہے نا کہ مشرکین مکہ نے، میں آپ کو بتایا تھا، انہوں نے بتوں کے نام پہ جانور چھوڑ رکھے ہوتے تھے، کہ بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا فرمایا تھا کہ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام، کہ اللہ تعالیٰ نے نہ کوئی بحیرہ بنایا ہے، نہ صائبہ نام کا جانور اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، نہ وسیلہ بنایا ہے، نہ حام بنایا ہے، ولکن الذین کفروا، لیکن جو کافر لوگ ہیں، یفترون علی اللہ الکذب، وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں، جھوٹی باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور ان میں سے اکثر لوگوں کو اس کی کوئی عقل نہیں ہے، کوئی ان کو کوئی ان کا عقل اس حد تک نہیں پہنچتا کہ اللہ تعالیٰ بھلے ایسی باتوں کی طرف منسوب کر کے، وہی بات ہوگی میں پہلے بتائی تھی کہ مشرکین مکہ جو ہے وہ بتوں کے نام پہ جانوروں کو چھوڑ دیتے تھے، کہ فلاں جانور کا دودھ پینا حرام ہے کیونکہ بتوں کے نام وہ منسوب ہو چکا ہے، فلاں جانور کا گوشت کھانا حرام ہے کیونکہ بتوں کے نام منسوب ہو چکا ہے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے نہ کوئی بحیرہ مقرر کیا ہے، نہ کوئی صائبہ مقرر کیا ہے، نہ کوئی وسیلہ مقرر کیا ہے، نہ کوئی حام مقرر کیا ہے، لیکن یہ تمام باتیں جو ہیں، یہ تمام باتیں یہ تمام جھوٹ، یہ جو مشرکین مکہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ یہی بات بتائی کہ وہ کیسے منسوب کرتے تھے، شیطان انہیں کہتا تھا، جس طرح آیت کہنے کہ انما یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، کہ شیطان تو تمہیں حکم دیتا ہے برائی کا، یعنی گناہ کا، والفحشاء، اور ولگیرٹی کا، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف وہ باتیں منسوب کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، یعنی تمہیں علم نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ، تو جناب اللہ تعالیٰ جو ہے
تو ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔